بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ یہ زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تھا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے، فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملے تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم خداوندی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، فرشتوں نے ان کا انتخاب کر لیا۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو گے اور روزانہ اس میں اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمات ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خامد کے خلاف مقدمات دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کرنے لگے۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، لہٰذا اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر ہو گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ فرشتوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اس میں اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس میں اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حقوق العباد ہے، لہٰذا ہم شراب پی لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اس میں اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرہ تو اس میں اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالی شانہ نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اترا تو یہ اس میں اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالی شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، جبکہ یہ دونوں شام کو میری بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اس میں کیا تعجب ہے؟ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت دنوں کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار ہے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا عذاب قبول کر لیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ہمیشہ باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ان کو ایسے ہی شدید ہوتا رہے گا۔